الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ ہم پر کس قدر بے پایا فضل اور عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مہلت عطا فرمائی اور یہ مبارک گھڑیاں نصیب کی کہ ہم رمضان المبارک جیسی عظیم الشان اور برکتوں والی نعمت کے سائے رحمت میں عنقریب داخل ہو رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے چہرے تھے جو گزشتہ برس ہمارے ساتھ تھے، مگر آج وہ منو مٹی تلے جا سوئے ہیں، اس لیے اس موقع کی قدر کرنا ہم پر لازم ہے۔ آج جب ہم اس بابرکت مہینے کے آغاز پر ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم اور بنیادی بات یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ آخر احکم الحاکمین نے جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہیں، ہم پر یہ دن بھر کی بھوک اور پیاس کیوں مسلط کی ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی حلال اور پاکیزہ چیزوں سے رکے رہنے کا یہ سخت حکم ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ اس بظاہر نظر آنے والی مشقت اور فاقے کے پیچھے کون سا گہرا راز، کون سا اعلیٰ مقصد اور کون سی حکیمانہ مصلحت پوشیدہ ہے؟ یہ سوال اٹھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک ہم کسی عبادت کی اصل روح، اس کے فلسفے اور اس کی بنیادی مقصد کو نہیں سمجھتے، وہ عبادت ہمارے لیے محض ایک بے جان رسم، ایک پرانی عادت یا صرف کھانے پینے کے اوقات کی تبدیلی بن کر رہ جاتی ہے اور ہم اس کی حقیقی ثمرات سے محروم رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور وہ اپنے بندوں پر بلا وجہ کوئی بوجھ ڈال کر خوش نہیں ہوتا۔ اگر اس ذات باری تعالیٰ نے ہم پر یہ روزے فرض کیے ہیں تو یقیناً اس کا ایک انتہائی عظیم اور جلیل القدر مقصد ہے، اور وہ مقصد ہمیں کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود قرآن کریم نے بالکل واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ لعلکم تتقون، یعنی تم پر یہ مشقت اس لیے ڈالی گئی ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ نے یہ بات طے کر دی کہ روزے کا اصل ہدف اور مقصود صرف ہمارا پیٹ خالی رکھنا، ہمیں بھوکا پیاسا مارنا یا ہمارے جسموں کو کمزور کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل ہدف ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد کرنا ہے، ہمارے من کو اللہ کے خوف، اس کی عظمت، اس کی محبت اور اس کی اطاعت کے جذبے سے لبریز کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تقوی کس چیز کا نام ہے جسے حاصل کرنے کے لیے پورا مہینہ مشقت اٹھائی جاتی ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ تقوی دراصل دل کی اس بیدار کیفیت اور زندہ احساس کا نام ہے جہاں انسان کے اندر ہر لمحہ یہ یقین جاگزی رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظر میں ہوں اور مجھے ایک دن اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ روزہ در حقیقت اس تقوی کے حصول کی اور اس احساس کو اجاگر کرنے کی ایک بہترین، مؤثر ترین اور عملی تربیت ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے اور غور کیجئے اس منظر پر جب سخت گرمی کا موسم ہو، حبس اور تپش اپنے عروج پر ہو، روزہ دار کا حلق پیاس کی شدت سے کانٹے کی طرح چبھ رہا ہو اور اس کے بالکل سامنے ٹھنڈے، میٹھے اور لذیذ پانی کا گلاس موجود ہو، مزید یہ کہ وہ ایک بند کمرے میں تنہا ہو جہاں اسے دیکھنے والی کوئی انسانی آنکھ بھی موجود نہ ہو، اس کے باوجود وہ اس پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، وہ ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو اسے روکتی ہے؟ حالانکہ اگر وہ پی لے تو دنیا میں کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ طاقت صرف اور صرف یہ زندہ ایمان اور دل میں موجود یہ خوف خدا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اپنے رب کے حکم کو نہیں توڑنا۔ بس یہی وہ کیفیت اور یہی وہ احساس ہے، اسے قرآن تقوی کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے
کہ اس ایک مہینے کی اس عملی مشق کے ذریعے یہ احساس تمہارے اندر اس قدر رچ بس جائے کہ جو ٹریننگ تم نے رمضان کے ان 30 دنوں میں اپنے جائز ضروریات یعنی حلال کھانے پینے تک کو محض اللہ کے حکم کے خاطر چھوڑ کر حاصل کی ہے، اب تمہارے قوت ارادی اتنی مضبوط ہو جائے کہ اسی ٹریننگ کو استعمال کرتے ہوئے باقی ماندہ 11 مہینوں میں ان چیزوں کو چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے جنہیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے ڈر سے حلال پانی چھوڑ سکتا ہے وہ یقیناً اسی اللہ کے ڈر سے حرام کام بھی چھوڑ سکتا ہے۔ میرے عزیزو، روزہ یہ محض بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل تربیتی کورس ہے جو ہماری ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم سب اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ انسان کا یہ نفس خواہشات کا غلام ہے، یہ ایک ایسی سرکش اور مہزور گھوڑے کے مانند ہے جو ہر وقت اپنی منمانی چاہتا ہے اور انسان کو نیکی سے روک کر برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ روزہ اس شرکس نفس کی لگام کو کھینچنے، اس کی تیزی کو کم کرنے اور اس کی سرکش کو توڑنے کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ کیسی زبردست تربیت ہے جب انسان اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہوئے اپنی جائز ترین، حلال ترین اور بنیادی ترین خواہشات جیسے شدید بھوک میں کھانا سامنے ہونے کے باوجود نہ کھانا، پیاس میں پانی کا گلاس دیکھ کر بھی نہ پینا اور اپنے حلال شریک حیات سے دن بھر دور رہنے پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے، تو اس عمل سے اس کی قوت ارادی فولاد کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ مسلسل 30 دن کی مشق اسے یہ حوصلہ اور اعتماد دیتی ہے، جب میں اپنے رب کی رضا کے لیے حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہوں تو اب حرام خواہشات پر قابو پانا میرے لیے ناممکن نہیں رہا۔ گویا روزہ ہمیں اپنے نفس کا غلام بننے کے بجائے اس پر حکمرانی کرنا سکھاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی ایک اور عظیم الشان حکمت اور تقاضا یہ ہے کہ یہ عبادت صرف جسمانی سطح تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ حقیقی معنوں میں ایک روحانی روزہ بن جائے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ صرف ہمارے معدے اور پیٹ کا نہ ہو کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور سمجھ لیا کہ حق ادا ہو گیا، بلکہ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے وجود کا روزہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو روزے کا ڈھانچہ تو باقی رہے گا مگر اس کی روح فوت ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی سخت اور لرزہ خیز تنبیہ فرمائی ہے جس سے ہر باشعور روزہ دار کو ڈر جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچئے کہ اگر ہم سارا دن بھوکے پیاسے تو رہیں لیکن ہماری زبان قینچی کی طرح چلتی رہے، غیبت، چغلی، جھوٹ اور گالم گلوچ سے باز نہ آئے، ہماری آنکھیں ٹی وی، موبائل یا بازاروں میں غلط مناظر دیکھتی رہے اور ہمارے کان برائی اور لہو و لعب سننے میں مصروف رہے، تو بتائیے کیا ہم نے روزے کی حکمت کو ضائع نہیں کر دیا؟ ایسا روزہ تو صرف فاقہ کشی اور بھوک ہڑتال ہے، یہ وہ عبادت نہیں ہے جس کا رب نے تقاضا کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، روزہ ہمارے اندر تحمل، برداشت اور ضبط نفس کا مادہ پیدا کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو یہ عظیم بشارت دی ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، گویا روزہ ہمیں اللہ کی معیت اور اس کا قرب نصیب کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ان میں سے ایک خاص دروازے کا نام باب الریان یعنی سیراب کرنے والا دروازہ ہوگا۔ اس دروازے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس سے قیامت کے دن صرف اور صرف روزہ داروں کو پکارا جائے گا، اور صرف وہی لوگ اس سے جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا میں خلوص دل سے روزوں کا اہتمام کیا ہوگا۔ جب آخری روزہ دار اس سے داخل ہو جائے گا تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، روزہ داروں کے لیے یہ کیسی خصوصی تکریم اور اعزاز کی بات ہے کہ انہیں جنت میں داخلے کے لیے ایک VIP اور مخصوص راستہ دیا جائے گا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے گا۔
محترم سامعین کرام، ہم سارا سال دعائیں مانگتے ہیں اور قبولیت کا انتظار کرتے ہیں، لیکن رمضان ایک ایسا موسم بہار ہے جب اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اور ان 3 میں سے ایک افطار کے وقت روزہ دار کی دعا ہے۔ وہ لمحہ جب روزہ دار سارا دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کے بعد کمزوری اور نقاہت کی حالت میں اپنے رب کے حکم پر افطار کے لیے بیٹھتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگتا ہے، تو وہ لمحہ قبولیت کا انتہائی خاص لمحہ ہوتا ہے، جس میں مانگی گئی دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے اور رد نہیں کی جاتی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان المبارک محض بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی سالانہ تہوار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ افطار پارٹیوں اور کھانے پینے کے مقابلوں کا موسم ہے، بلکہ یہ ایک سالانہ روحانی ٹریننگ کیمپ ہے۔ یہ ہمارے روح کو غذا فراہم کرنے، اس کی بیماریوں کا علاج کرنے اور اسے تر و تازہ کرنے کا موسم ہے۔ اس لیے اس بات کا پختہ عزم کریں کہ اس بار جو رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے، ہم اسے پچھلے تمام رمضانوں میں مختلف بنائیں گے۔ ہم فیصلہ کریں کہ اس رمضان میں ہمارا روزہ صرف پیٹ اور معدے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہوگا کہ اس سے کوئی جھوٹ، غیبت، چغلی یا دل دکھانے والی بات نہیں نکلے گی۔ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوگا کہ ہم ان سے سوشل میڈیا، ٹی وی یا باہر کوئی بھی ایسا حرام اور فحش منظر نہیں دیکھیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والا ہو۔ ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہوگا کہ ہم برائی سننے سے بچیں گے۔ ہم یہ عزم کریں کہ اس مہینے میں اپنے بگڑے ہوئے اخلاق کو سنواریں گے، اپنے معاملات کو درست کریں گے اور تقوی کا وہ نور اور وہ کیفیت حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کریں گے جو روزے کا اصل اور بنیادی مقصد ہے، تاکہ جب رمضان ہم سے رخصت ہو تو ہم ایک بدلے ہوئے پاکیزہ اور بہتر انسان بن چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رمضان المبارک کی ان تمام حقیقی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مبارک مہینے کے حقوق اور تقاضوں کو کما حقہ پورا کرنے کی ہمت اور استطاعت دے۔ آمین یا رب العالمین۔